اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی جو مسجد نبی کے معزین رہے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشیوں نسل تھے، یعنی حبش کے رہنے والے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر وہ مشرکین مکہ کے غلام تھے، لہذا وہ اس بات کو کس طرح بھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ایک غلام ان کے بتوں کو برا کہے۔ اس جرم کی سزا میں ان کو حضرت بلال کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ کبھی ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، تو کبھی زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تاکہ اسلام سے پھر جائے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد اللہ اللہ کرتے تھے، یعنی ایک خدا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مدینہ کی ہجرت کی، غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام چلے گئے اور سن 20 ہجری قریب دمشق ملک شام میں وصال پایا۔ اللہ کی قدرت۔ سونا ایک بہت ہی قیمتی دھات ہے جو پیلی اور چمکدار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھات کی محبت اور چاہت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کبھی بھی زنگ نہیں لگتا۔ ذرا غور کیجیے، اس زمین سے جس سے کالا کالا کوئلہ نکلتا ہے، چمکدار سونا کون نکالتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اپنی قدرت سے چمکدار سونا نکلتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے اور سب سے افضل نماز ہے۔ کتاب بحقی فی شعب الایمان، حدیث نمبر 2683، روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی مکمل عیادت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھیں اور پوچھیں طبیعت کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب ترمذی شریف، روایت ہے 2731، روایت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض دار ہو اور قرض دار کو مہلت دے، یعنی قرض وصول کرنے میں نرمی کرے یا قرض معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث پاک 1306، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا
تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر جہنم سے پہنائے گا۔ کتاب ابو داؤد، حدیث پاک 4880۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی زیادتی کو مالداری سمجھتے ہو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مال کی کمی کو فخر سمجھتے ہو؟ فرمایا، ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری اور فقیری دل میں ہوتی ہے۔ جس شخص کی مالداری دل میں ہو تو اس کو دنیا سے جو کچھ بھی ملے نقصان نہیں دے گا، اور جس شخص کے دل میں فقیری ہو تو اس کو دنیا میں کتنا ہی زیادہ مل جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کا بخل، کنجوسی اس کو نقصان پہنچائے گا۔ کتاب طبرانی کبیر، حدیث نمبر 1619، روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس ان دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا۔ سورہ واقعہ، آیت نمبر 54۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں، یہ کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس وقت سے جوش مار رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے جوش مار رہا ہے، اور یہ پانی اس وقت تک جوش مارتا رہے گا جب تک دوزخیوں کو پلایا نہ جائے اور ان کے سروں پر ڈالا نہ جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو ہر ایک کی گدی پر شیطان کی 3 گرہ لگتی ہے اور لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ کہتا ہے، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہ کھل جاتی ہے۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت چست و چاک و خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ منحوس اور سست رہتا ہے۔ کتاب معطبہ امام مالک، روایت 605، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس سے بہتر اور ثواب میں بڑا ہوا پاؤ گے، اور نیکی کر کے اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ مزمل، آیت نمبر 20۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ۔